بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، عملیات کی جستجو میں، روحانیت کی تلاش میں، اپنے اور ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں میرے ساتھ اس مبارک سفر پر نکلے ہیں، کہ جنہوں نے کوشش کی ہے، کہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے، جنہوں نے نیت کی ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے اعمال پڑھیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے اعمال کے طریقہ کار جان کر اپنی اور اپنے مریدین کی اور اپنے شاگردوں کی اصلاح کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی جڑے ہیں جو کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے خاندانی سلسلے چلا رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو راہ عملیات جو ہم سیکھیں گے اور پھر اسی کے ذریعے اپنے ہی شاگردوں کی اصلاح اور تربیت کریں گے، میں ایسے تمام لوگوں کو جو اس نیت سے میرے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، جو کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ پریشانی ان کی ظاہری ہو، چاہے وہ پریشانی ان کی باطنی ہو، چاہے وہ بیماری ان کی ظاہری ہو، چاہے وہ بیماری ان کی باطنی ہو، اور وہ اس نیت سے میرے ساتھ اس راہ سفر میں نکلے ہیں، اس راہ عملیات میں نکلے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات سیزن 1 کے ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کے سفر کا راہ عملیات میں آج پہلا دن ہے۔ ہر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک بروز پیر یعنی منڈے، ہر منڈے آپ ہمیں لائیو یوٹیوب پر جوائن کریں گے، میرے تمام لیکچر کہ راہ عملیات میں ہم کیا کریں گے، ہم کیا سیکھیں گے، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے رجسٹریشن اپنی کمپلیٹ کی ہے، کہ جن لوگوں نے راہ عملیات میں فارم جمع کرائے ہیں، فارم جمع کرانے کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ لیکچر میں آپ کو لائیو یوٹیوب پر دوں گا، لیکن جن لوگوں نے فارم جمع کرایا ہے ان لوگوں کی میں Q&A کلاس لوں گا زوم پر، وہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ نہیں ہوگی۔ Q&A کلاس میں
میں سکھاؤں گا انہی اعمال کے طریقے، اور اس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات۔ تو زوم پر آپ کی کلاس کیوں نہیں ہوگی، اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے جو فارم جمع کیا ہے اپنے نام سے، اسی نام سے ان کی رجسٹریشن زوم پر ہوگی۔ زوم پر ہماری Q&A کلاس ہوگی کہ جس میں آپ اور میں روبرو ہوں گے، ہم بات کریں گے۔ یوٹیوب پہ صرف اور صرف لیکچر ہوگا، جو لیکچر ہر پیر کو یعنی ہر منڈے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 ہوگا۔ اب وہ جو ہمارا Q&A سیکشن ہوگا، Q&A سیکشن میں آپ لائیو میرے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ اسکرین پر مجھے دیکھیں گے اور زوم کی اسکرین پر میں آپ کو دیکھوں گا۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہوں گے ان کی ڈیٹ اور ٹائمنگ ان کو بتائی جائے گی، ان کو لنک سینڈ کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے فارم جمع کرایا ہے۔ فارم جمع کرانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ تک میرا پیغام پہنچے اور آپ لوگ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں اپنے عملیات کے متعلق، اپنے اس راہ عملیات یعنی کہ جو سفر ہمارا چل رہا ہے، اس سفر میں جو کچھ ہم کریں گے اس کے متعلق آپ اور میں ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ وہ جڑیں گے ہم زوم کلاس پر، کہ جو ہمارے یوٹیوب پر نہیں دکھائے جائے گی۔ یوٹیوب پہ صرف لیکچر ہوگا، اس لیے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگ، وہ بھی سلاسل کے جو لوگ ہیں، مختلف خانوادے کے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑتے جائیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ہم راہ عملیات میں کیا کریں گے؟ آئیے ہم اپنے راہ عملیات کا سبق توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہزاروں لوگ جڑے ہیں جو راہ عملیات کا سفر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک فارسی کے شعر سے اپنی راہ عملیات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ تیرا ظہور مجھ سے ہے، تیرا ظہور مجھ سے ہے اور میرا وجود تجھ سے۔ اگر میں نہ ہوتا تو تو ظاہر نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو تو ظاہر نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں موجود نہ ہوتا۔ امید ہے کہ یہ شعر آپ کے سمجھ آیا ہوگا۔ چلیے اب ہم اپنی راہ عملیات کے آگے سبق کی جانب بڑھتے ہیں کہ راہ عملیات ہمارا کیا ہے اور ہم کس طرح اس کا آغاز کریں گے۔ جو شخص دنیا میں جہاں بھی موجود ہے وہ اپنے کیلنڈر کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق، جب رجب کی پہلی تاریخ شروع ہوگی تو وہ رجب کی پہلی تاریخ سے اس چیز کا اہتمام کرے گا۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے، اور جو ممالک سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں ان کا بھی ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان اور مختلف ممالکوں میں ایک دن بعد چاند ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ممالک کے مطابق جس جگہ رہتے ہیں اس مطابق جب رجب کی پہلی چاند ہو تو آپ نے تب سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ہم اس راہ عملیات میں کیا کریں گے؟ ہمارے راہ عملیات کے 3 سیگمنٹ ہوں گے۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا ذکر کا۔ اب ہم پہلے سیگمنٹ جو ہمارا ذکر کا ہوگا، اب آپ اپنے ممالک میں جب چاند ہو جائے اس کے بعد عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ نے اس ٹائم عمل پہ بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے خاندان قادریہ کا ذکر۔ اس ذکر کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوگا وہ بہت زیادہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ تک کا ٹائم ہوگا۔
اس کے بعد جب ہم ذکر سے فارغ ہوں گے ہم اس کے بعد ایک نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی کہ ہم 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور 15 کے نقش کی زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں گے، اس کے لیے کیا لوازمات ہوں گے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ذکر کا ہوگا، جو ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے جس جگہ پہ جو شخص جہاں پر ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ذکر سے فارغ ہوگا وہ اپنا نقش لکھے گا۔ جب وہ اپنے نقش سے فارغ ہوگا پھر وہ عمل پڑھے گا، جو عمل راہ عملیات کا آپ کا پہلا سبق ہوگا۔ بس ختم، یہ 3 ہیں آپ کے پاس، اور 14 اس کا نتیجہ ہوگا، یعنی کہ اس کے فائدے، اس کے ترتیب، اس کے طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، جو ہمارا رہا ہے اپنے ابتدائی وقت میں، کہ پہلے جب ہم بیٹھتے تھے اپنے مصلی پہ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے تھے، ذکر کے بعد ہم پھر مختلف نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اس کے بعد پھر ہم اپنا عمل پڑھتے تھے، اور پھر وقت تہجد کا ہو جاتا تھا یا فجر کا ہو جاتا تھا، اس کے بعد ہم اپنی نماز کی ادائیگی کرتے تھے اور اس کے بعد ہم سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری روٹین سالوں رہی ہے۔ اور جو شخص اپنے عمل، اپنے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور خاص کر وہ ذکر جسے ذکر قادریہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس عمل میں آنے والی مشکلات، آنے والی آزمائش، آنے والی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ ذکر سب سے پہلے جو ہم کریں گے وہ ہمارا ہوگا کامل اور مکمل حصار، یعنی کہ جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمیں اس سے رجت ہوگی، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی جادوگر ہم پہ وار کر سکتا ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کوئی جنات ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے عمل سے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کوئی شیطان ہم پر آگے وار کر سکتا ہے، یا شیطان ہم پہ حاضر ہو سکتا ہے، یا شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے اس ذکر سے ہمارے اندر سے بالکل نکل جائے گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے خود اس پہ عمل مہینوں نہیں بلکہ سالوں کیا ہے، اور میرے معمولات میں ہے۔ بلکہ اگر میں اپنے مرشد کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میرے مرشد کا بھی طریقہ کار یہ رہا ہے ان کی زندگی میں، کہ جب بھی وہ اپنے پڑھائی پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مختلف نقوشی اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہو ان کو تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اگر کوئی عمل پڑھنا ہو تو وہ عمل پڑھتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں جو ایک سالک حقیقی کا عمل، طرز عمل ہے، یعنی کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے دادا مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے پردادا مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو اولیاء اللہ کا ہے۔ اب وہ ذکر کہ جو ذکر ہم راہ عملیات میں کریں گے اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم حصار میں آئیں گے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے، ہم کسی قہر میں مبتلا تھے، ہم کسی جادو میں مبتلا تھے، ہم حاسدین کی نظر میں مبتلا تھے، ہم نظر بد میں مبتلا تھے، اب ہم راہ عملیات کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سب سے پہلے سیگمنٹ ذکر پہ بٹھالا تو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم پر جتنی نیگیٹیوٹی تھی اس ذکر نے ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا۔ ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کا نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہوگی، ہمارے اندر اگر نظر بد کے اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے، ہمارے اندر اگر بیماریاں ہوں گی تو وہ ختم ہوں گی، ہمارے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ ختم ہوگا، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی ناگہانی آفت مسلط ہوگی، ہمارے اوپر کوئی بلائیات مسلط ہوگی، ہمارے اوپر کوئی وبا ہوگی، تو اس ذکر کی برکت سے سب سے پہلے آپ کی صفائی ہوگی۔
اب دیکھیں راہ عملیات آپ کے لیے آب حیات کے مانند ہے کہ راہ عملیات آپ کے لیے آب حیات ہے، اور ایسا آب حیات کہ جو آپ کے وجود کو پاک کر دے۔ اور سب سے پہلے جب انسان اپنے وجود کو پاک کرتا ہے، اپنے اندر کے برتن کو پاک کرتا ہے، پھر وہ کامیابی کی راہ پکڑتا ہے۔ ہمارے عملیات میں کامیاب نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کا برتن میلا ہے، بہت زیادہ میلا ہے، اس کو صاف کرنے میں دیر لگ رہی ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ لیکن جب ہم راہ عملیات میں ذکر کا سہارا پکڑ کے ہم اپنے اندر کے باطن کو پاک کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم اگر لفظ اللہ بھی پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر اور اللہ کا ذکر کہ سب سے پہلے آپ کے دل کے جو ایک ڈاٹ لگا ہوتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے سیاہی پھیل رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے ذکر اس ڈاٹ کو ریموو کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، وہ قفل توڑتا ہے جو آپ پہ لگاتی ہے بندش آپ کی رزق کی، جو بندش لگاتی ہے آپ کی ترقی کی، جو بندش لگاتی ہے آپ کی کامیابی کی۔ اور جب ہم ذکر سے اس قفل کو توڑ دیں گے، جب قفل ٹوٹے گا، وہ دروازہ کھلے گا، تو پھر آپ کو روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ کیونکہ ذکر ایک خاص عبادت ہے، ایسی عبادت جو آپ کے اپنے اندر کے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے، آپ کو اپنے رب سے ملوا دیتا ہے۔ ہم راہ عملیات میں سب سے پہلے کریں گے ذکر، اس کے بعد کریں گے نقش، اور اس کے بعد کریں گے عمل، یعنی کہ ذکر اور اس کے بعد فکر۔ خالی ذکر ہو اور فکر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، صرف ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ذکر کے ساتھ فکر ہو تو ثواب بھی ملے گا اور اس کی معرفت بھی ملے گی، اس کا عرفان آپ کو حاصل ہوگا، آپ اس کو پہچانیں گے، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کو ذکر کریں گے تو وہ ہمارا ذکر کرے گا، تو وہ ہمیں یاد کرے گا۔ یعنی کہ ہم نے اپنے راہ عملیات، اپنے رجب کے پہلا سبق ہی ہم نے رب کی یاد سے شروع کیا ہے، اور ایسے رب کی یاد سے شروع کیا ہے کہ جہاں پہ مایوسی کی کوئی وہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں یا ہم ناکام ہوں۔ ہماری ابتدا ذکر اور ہماری انتہا عمل ہوگا، یعنی کہ ابتدا میں ہم ذکر کریں گے، انتہا میں ہم اس کی معراج کو پہنچیں گے۔ ذکر کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو نا اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب تم کیا کام کرتے ہو؟ تم نشر لکھ رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم عمل پڑھ رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم کاروبار کر رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم اچھا کام کر رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم سو رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ اللہ سب جانتا ہے۔ اس آیت نے بالکل واضح کر دیا، اللہ تمہارے ہر کاموں کو جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے واقف ہے وہ۔ اچھا، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سرکشی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ذکر نہیں کرتے، اور جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارے اندر ایک ایسا آئینہ ہمیں دکھے گا کہ جس سے ہمیں یقین ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی سننے والا ہم کو سن رہا ہے۔
تو ذکر قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طہ میں بھی فرماتا ہے. اب دیکھو سورہ طہ میں وہ کیا کہتا ہے. سورہ طہ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاشی بھی تنگ کر دیا جائے گا. یعنی کہ دنیاوی معاش جو ہوتا ہے، اب دنیاوی رزق ہو گیا، تمہارا کاروبار ہو گیا، تمہارے بہت ساری چیزیں ہو گئیں، تمہاری اولاد ہو گئی، تمہاری خوشیاں ہو گئیں، تمہاری نعمتیں ہو گئیں، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ طہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاشی بھی تنگ کر دیا جائے گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اللہ معاف کرے کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اب یہ دیکھو کہ جو شخص ذکر نہیں کرتا، جو شخص ذکر نہیں کرتا تو مرنے کے بعد وہ اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی کہ جو روگردانی کرتا ہے. ہم نے اپنا راہ عملیات میں سب سے پہلا اسٹیپ، ہمارے 3 اسٹیپ ہیں، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے ذکر. ہم ذکر کیا کریں گے میں وہ بتاؤں گا آپ کو. خاندان قادریہ کا ذکر، وہ ترتیب اور طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو راہ عملیات میں. جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں وہ ایسے ہی جڑے رہیے گا اور ایسے ہی سنتے رہیے گا کہ میری آواز سے بھی آپ کے اندر جو گرد ہے وہ صاف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو وہ یاد دلا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے، میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں کہ جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، جس کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو، کہ جس کے لیے تم چنے گئے ہو. اب دیکھو دنیا کی تعداد کتنی ہے، لیکن ہمارے اگر میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو ہمارے سننے والے لاکھوں میں، لیکن اس لاکھوں میں چنے گئے مخصوص لوگ وہ کہ جن لوگوں نے کوشش کی. لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ نے کوشش کی، آپ نے چنا ایک ایسا راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دیتا ہے. ہم صرف عملیات نہیں کرا رہے، ہم اس میں آپ کو ایک ایسا سفر طے کرا رہے ہیں جو راہ عملیات سے راہ سلوک تک کا سفر ہے، کہ جو آپ کو ایک اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، جو آپ کو انسان بنا دیتا ہے، جو آپ ہر چیز سے حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور یہاں اس راہ عملیات سے لے کر راہ سلوک تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اور جس شخص نے پہچان لیا اس کا سفر اطمینان بخش ہوا اور وہ کامیاب ہوا. قد افلح من زکاھا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. تو ہماری ابتدا سب سے پہلے ہے ذکر. اب ذکر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ مجھے اپنے دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے رفیق اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ اپنے وہ دوستوں میں یاد کرتا ہوں جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں. یہ حدیث ہے طبرانی کی. اب ہم ذکر ہی کر رہے ہیں. اب چاہے ذکر ہم تنہا کر رہے ہیں، چاہے ہم ذکر ایک جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ایک جماعت کے ساتھ مراد کیا ہے کہ یعنی کہ میرے ساتھ اگر ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ اگر نشست اور ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک پوری جماعت ہے. یہ ایک ہجوم نہیں، یہ ایک جماعت ہے. یہ جو ذکر کرنے والے راہ عملیات میں لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ باقاعدہ گیا وہ لوگ ہیں جو چنے گئے ہیں رب کے ذکر کے لیے.
اور سلسلے کی اصل تعلیمات، سلسلے کا آغاز اور سلسلے کی ابتدا ہی ذکر ہے. سلسلے کا اول ذکر ہے، سلسلے کی ابتدا ذکر ہے، سلسلے کی محبت ذکر ہے، سلسلے کی اطاعت ذکر ہے، سلسلے سے فرما برداری ذکر ہے، سلسلے سے وفا ذکر ہے. جب سب کچھ ذکر ہے تو کیوں نہ اس کی ابتدا راہ عملیات میں ہم ذکر سے کریں، اور ایسے ذکر سے کریں جو میں نے خود ڈاکٹر صاحب نے کیا، اور وہ ذکر جو میرے مرشد نے کیا، وہ ذکر جو ہمارے دادا مرشد نے کیا. میں نے کہا آپ سے کہ میں کروں گا وہ چیز، تعلیم عمل آپ کو، کہ جو کرتا ہوں گا میں خود، جو کرتے ہوں گے میرے مرشد، جو کرتے تھے میرے دادا. یعنی آپ کو میں اس کڑی میں جوڑوں گا کہ جو کڑی چلی آ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات سے حسن بصری سے پوری ترتیب ہوتے ایک کڑی دار چلی آ رہی ہے. میں نے آپ کو جوڑنا ہے اس کڑی میں جو مجھ تک میرے مرشد سے پہنچی ہے. اب آپ مجھ سے جڑیں گے، میں مرشد سے جڑا ہوں، مرشد دادا سے جڑے ہیں، اور پھر وہی ذکر جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور جب میرے پاس سے ہوتا ہوا اور آپ کے پاس سے پھر دوسروں میں جائے گا تو ایک روشن جس سے پوری کائنات روشن ہوگی، کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سلسلے کا ستون ذکر، سلسلے کی بنیاد ذکر. تو ذکر آپ کو کرتا ہے پاک، آپ کے وجود کو، آپ کی زبان کو، آپ کے قلب کو، آپ کی روح کو، اور بیدار کرتا ہے آپ کے سر کو، بیدار کرتا ہے آپ کے اندر خفی کو، بیدار کرتا ہے آپ کے اندر خفی الاخفا کو، کہ ذکر ہی وہ رستہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ ہر دن 5 ٹائم پہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم یعنی کہ سلسلے کا رستہ، خاندان کا رستہ، ایمان کا رستہ، اسلام کا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ. اور پھر آپ کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ رستہ کہ جن پر تو نے انعامات دیے. یعنی کہ جب انہوں نے تیرا ذکر کیا تو تو نے ان کا ذکر کیا، جب تو نے اس کا ذکر کیا، جب تو نے اس کو یاد کیا، جیسا حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تمہیں یاد کرتا ہے تو تم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو. جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو، جب تم رب کا ذکر کرتے ہو، اور جب رب تمہارا ذکر کرتا ہے اپنے رفیق اعلیٰ میں، تو پھر وہ تم کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا میں نے آپ کو بتایا، لیکن وہ راستہ کون سا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، وہ ذاکرین ہیں، وہ ذکر کرنے والے ہیں، کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے رب کی یاد میں گم رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں. لیکن ہم اس کی ابتدا تو کر سکتے ہیں نا. اب ذکر مختلف طریقے پر ہوتا ہے، ذکر مختلف طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلا ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، یعنی ابتدا میں زبان سے ہو رہا ہے لیکن دل غافل ہے. اب ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں، دل ہمارا غافل ہے، یہ ایک ذکر ہے. اچھا، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ ہم زبان سے کر رہے ہیں، دل غافل ہے، کوئی بات نہیں، ابتدا میں سب کے دل غافل ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا دل بیدار ہے، میرا قلب بیدار ہے. ابتدا میں زبان بیدار کرنی ہوتی ہے، دل غافل ہوتا ہے.
کوئی بات نہیں، اس کا فائدہ ہوگا آپ کو. کیوں؟ اس زبان سے بہتر ہے کہ جو رب کا ذکر نہیں کر رہی ہے. اس زبان سے تمہاری زبان افضل ہوئی کہ تم نے اللہ کا ذکر شروع کیا. اب تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، کتنے ہی سیاکار کیوں نہ ہو، اب تم اس سے افضل ہو گئے کہ جو تم نے راستہ پہلے چنا ہوا تھا. تم اب ایک ایسے مقام اسفل سے مقام اعلیٰ کی طرف آ گئے کہ جب تم نے ذکر شروع کیا. ذکر کرنے سے پہلے تم مقام اسفل میں تھے، یعنی ایک ایسے مقام میں تھے جو سب سے نچلا مقام تھا کہ جس سے تم غافل تھے. اب تم جب اسفل سے اعلیٰ کی طرف آئے اور جب تم نے ذکر کیا، ابھی تمہارا قلب غافل ہے. یہ ایک ذکر ہے. اب دوسرا ذکر کیا کہ تم زبان سے بھی کر رہے ہو اور دل سے بھی کر رہے ہو، لیکن دل قرار نہیں پکڑ رہا، یعنی کہ دل حجت میں ہے، تکلیف میں ہے، زبردستی تم کر رہے ہو دل کے ساتھ. ایک ذکر یہ ہے. پھر تیسرا ذکر یہ ہے کہ تم دنیاوی کام کوئی بھی کر رہے ہو، تمہاری زبان بھی ذکر سے ہے، تمہارا قلب بھی ذکر سے. اب اس قلب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، دل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، نہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ اس کو کوئی بھاری پن ہو رہا ہے، نہ دل اکتا رہا ہے اس سے، نہ دل چھوڑ رہا ہے اس کو، نہ کچھ کر رہا ہے، اپنے کاموں میں لگے ہو. لیکن راہ عملیات ہمارا عام لوگوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے مریدین کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے پیر بھائیوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہم سے جڑے ہوئے سلاسل کے لوگوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے خاندان سے جڑے تمام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکھیوں کی طرح اس نعمتوں کے قریب آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کی نعمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، اور جو رحمتیں ہمارے خانوادے پر ہوئی ہیں اس میں سے اپنا حصہ لیں. ابتداء میں ہمارا ذکر زبان سے ہے. اب ذکر نوٹ کیجئے کہ ہم نے ذکر کیا کرنا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اب آپ نے بتا دیا حضور نے کہ ذکروں میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے، جو ہے لا الہ الا اللہ. اب آپ نے طریقہ کار اور ترتیب نہیں بتائی، آپ نے یہ بتایا کہ سب سے افضل ذکر ہے. اور پھر آپ نے اسی ذکر کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں آپ نے اس کی ترتیب اور اس کی طریقہ کار آپ کو بتائے کہ اے علی تم اس طرح بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا کرو. اب ہم اپنے راہ عملیات سے راہ سلوک تک کے سفر میں اپنی ابتدا اس ذکر سے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سلاسل میں رائج ہے، جو ہمارے سلاسل میں موجود ہے، جو ہمارے خانوادے میں موجود ہے، جو ابتداً ہمارے تمام مریدوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، ہمارے تمام پیر بھائیوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، جو میاں حضور خود کرتے ہیں اور اپنی محفل میں اس ذکر کا چرچا بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ہر مہینے اس ذکر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اور ابھی سے نہیں، تقریباً 40 سال سے کیا جا رہا ہے. اور ہمارے دادا 50 سال سے کرتے تھے، اور ہمارے پردادا مختلف جتنی ان کی عمریں گزری، جس رستے پر انہوں نے اپنے آپ کی زندگی صرف کری، وہ اس وقت سے کرتے تھے. یعنی کہ اب اگر جوڑا جائے ابتداء سے تو یہ ذکر کنٹینیو چلا آ رہا ہے، ابھی تک رکا نہیں ہے، اس کی کڑی نہیں ٹوٹی ہے، اس کا سلسلہ نہیں منقطع ہوا ہے، یہ جڑا ہوا ہے. اب ہم نے